اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو 29 جولائی 2020 کے آج کی اردو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی کلاس میں ہم شاد عظیم آبادی کی دوسری غزل پڑھنے جا رہے ہیں، اور شاد عظیم آبادی کے بارے میں آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ بہت ہی بہترین اور مشہور و معروف شاعر ہیں۔ ان کی کئی تصانیف شائع ہو چکی ہیں جن کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چند کتابیں ان کی زندگی میں ہی شائع ہو چکی ہیں۔ شاد کی غزلوں کا دیوان ان کی وفات کے بعد 1938 عیسوی میں ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا۔ بعد میں ان کی خود نوشت شاد کی کہانی شاد کی زبانی شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ حیات فریاد، رباط شاد، سروش مستی، میخان الہام، مادر وطن اور متعدد مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس غزل کو ہم پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ دل مضطر سے پوچھ اے رونے کے بزم، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ کجا میں اور کجا اے شاہ دنیا، کہاں سے کس جگہ لایا گیا ہوں۔ مشکل الفاظ: تمنا، خواہش، کوچہ، گلی، مضطر تکلیف میں مبتلا، بے بس، معتقد اعتقاد رکھنے والا، اعجاز، معجزہ، کرامت، کرشمہ۔ اب اس غزل کے اشعار کی تشریح سنیے اور سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کیجیے۔ عزیز طلباء، پہلا شعر جس کو مطلع کہتے ہیں، اس کا مطلع ہے تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دیکھ کے بہلایا گیا ہوں۔ شاعر بنیادی تو دنیا کی ناپائیداری اور دنیا کے رنگ ڈنگ، لاہ و لعب کی بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ انسان دنیا میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اصل مقصد اس کا کیا ہے، وہ کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں حالانکہ انسان کو رہنا نہیں ہے، چند دنوں ٹھہرنا ہے، چند سال ٹھہرنے گزارنے ہیں، پھر یہاں سے واپس چلا جانا ہے، لیکن اس طرح انسان اس دنیا میں مست ہو جاتا ہے، مگن ہو جاتا ہے، اس میں ضم ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی اور چیز کی خبر ہی نہیں رہتی ہے، پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے تمناؤں میں، مجھے اس دنیا میں خواہشوں میں، تمناؤں میں، آرزوں میں الجھایا گیا ہے۔ کھلونے دے کے بہلایا، یہ بنیادی طور پر کھلونے ہیں۔ جس طرح بچے کو کھلونے دے کر بہلایا جاتا ہے، اس طرح مجھے اس دنیا میں کھلونے دے کر، دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ سمجھو آپ کھلونے ہیں، اور کھلونے سے انسان جب لگ جاتا ہے تو پھر انسان کو کسی اور چیز کی یاد نہیں رہتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تمناؤں میں، مجھے اس دنیا میں خواہشوں میں الجھایا گیا ہے، اور کھلونے دے کر مجھے اس دنیا میں بہلایا گیا ہے، اس دنیا میں رکھا گیا ہے۔ دوسرا شعر: ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ۔ عزیز طلباء، ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگے، شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے کوچے کے ایک ایک ذرے سے واقف ہوں، ایک ایک چیز سے واقف ہوں، ایک ایک جگہ سے واقف ہوں، ہر چیز کو میں جانتا ہوں۔ کیوں؟ انسان اسی چیز کو زیادہ جانتا ہے جہاں اس کو آنا جانا زیادہ ہو، جہاں انسان زیادہ آتا جاتا ہے۔ گھر کا انسان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ گھر انسان بار بار آتا ہے اور ہر وقت آتا ہے، ہر روز آتا ہے، ہر لمحے آتا ہے، تو گھر کی ہر چیز سے آپ کو واقفیت ہوتی ہے۔ اس طرح شاعر کہتا ہے کہ مجھے محبوب کی گلی سے پوری طرح سے واقفیت ہے، کیونکہ میں ادھر مدتوں، مجھے بہت وقت ہو گیا کہ میں ادھر سے آتا جاتا ہوں، تو میں اس لیے ہر چیز سے واقف ہوں۔ تیسرا شعر ہے پیارے بچوں: دل مضطر سے پوچھ اے رونے کے بزم، اے بزم کی رونق، اے محفل کی رونق، اے دنیا کی رونق، میرے پریشان دل سے
تکلیف زدہ دل سے پوچھ. یعنی مجھے یہاں دل نہیں لگتا ہے. میں جو یہاں پر ہوں خود نہیں ہوں, اپنی مرضی سے نہیں ہوں. میری اے بزم رونق, میرے مضطر دل سے, میرے تکلیف زدہ دل سے, بے بس دل سے, پریشان دل سے پوچھ. میں خود آیا نہیں, لایا گیا ہوں. مجھے اگر پوچھا جائے گا, میرے دل سے پوچھا جائے تو میں بتا دوں گا کہ میں یہاں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے لایا گیا ہے. دنیا کیا کہتی ہے, انسان خود نہیں آتا ہے, درخواست دے کر نہیں آتا, بلکہ انسان کو یہاں پر لایا جاتا ہے. اور جب لایا جاتا ہے پھر انسان یہاں پر جیسے کہ پہلے شعر میں کہا گیا کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں, پھر الجھایا جاتا ہے. کھلونے دے کر بہلایا گیا ہوں, کھلونے دے کر بہلایا جاتا ہے. اس طرح شاعر کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں مجھے دل نہیں لگتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اور بنیادی طور میں یہاں خود نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے یہاں پر زبردستی لایا گیا ہے. تحریر طلبہ, نہ تھا میں معتقد اعجاز میں کا, بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں. جو شراب ہے اس کے معجزات کا میں معتقد نہیں ہوں, اعتقاد رکھنے والا نہیں ہوں. یعنی میں شراب سے دلچسپی نہیں رکھتا ہوں, میں شراب پینا نہیں چاہتا ہوں. مجھے شراب سے نفرت ہے, شراب میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہوں. میں اس کے معجزوں سے, اس کی مستی سے, اس کے مگن ہونے سے, اس کی فرحت سے, اس کی خوشی سے میں اس کا معتقد نہیں ہوں. جیسے غالب نے کہا, میں سے غرض نشاط کس روسیا کو, ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ مجھے شراب سے کوئی اعتقاد نہیں ہے. ہاں, میں نے جو پی, بڑی مشکل سے میں نے پی, مجھے منوایا گیا ہے, مجھے مجبور کیا گیا ہے, مجھے زبردستی پلائی گئی ہے. آخر شعر, کجا میں اور کجا اے شاد یہ دنیا, اے شاد کجا میں اور کجا یہ دنیا. میں کہاں اور یہ دنیا کہاں. میری اور دنیا کی کوئی مماثلت نہیں ہے. حقیقت انسان اور دنیا کا کوئی واسطہ نہیں ہے. انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے لایا گیا ہے. اصل دنیا جو انسان کی ہے وہ ہے آخرت کی دنیا, وہ ہے جنت کی دنیا. وہاں اس کو جانا ہے, یہ اس کو جنت سے لایا گیا ہے. تو یہاں پر کہا جاتا ہے, شاد عظیم آبادی فرماتے ہیں کہ میں کہاں اور یہ دنیا کہاں ہے. شاد کہاں سے کس جگہ لایا, مجھے کہاں سے اور کس جگہ لایا گیا. مجھے جنت سے اٹھا کر دنیا میں لایا گیا ہے. میرے بابا حضرت آدم علیہ السلام اور میری اماں حضرت حوا علیہ السلام کو وہاں سے لایا گیا ہے, کیونکہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں وہ دانا کھایا ہے جو نہیں کھانا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے, جس کی سزا میں ہمیں وہاں سے یہاں لایا گیا. اس لیے میں کہاں اور یہ دنیا کہاں, مجھے کہاں سے کہاں لایا گیا ہے. یہ اس غزل کا لب لباب ہے. تو امید ہے کہ آپ نے اس کو سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا. فی امان اللہ.